بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اشراق کی نماز کے بارے میں۔ نماز اشراق متعدد حدیث میں آیا ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دین کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام بنا دیا کروں گا۔ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی رات ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارش ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی بحثت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزرنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے منبہات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، حق تعالی شانہ 9 چیز کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرے پر صلح کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم فرماتے ہیں، ساتویں وہ پل صراط پار بجلی کی طرح گزر جائے گا، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نویں جنت میں ایسے لوگ کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہ ولا ہم یحزنون آیت وارد ہوئے ہیں، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے یعنی چاہ ہے، اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال ناموں کی ترازو کا وزن ہے کہ اس نے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ کی آڑ ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا، اس کے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو چھوڑا، اپنے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کرو۔ اور یہ تو مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرے والی ہوگی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ ایک حدیث سے آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ متعدد حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بعد برے کام کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی داخل ہوگا تو سجدے کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر
आग का असर ना हो सकेगा। एक हदीस में है कि नमाज शैतान का मुंह काला करती है और सदका उसको कमर तोड़ देता है। एक जगह इरशाद है कि नमाज शिफा है, जमी उस सागीर। दूसरी जगह उसके मुतालिक एक किस्सा नकल किया है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा पेट के बल लेटे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या पेट में दर्द है? अर्ज किया, जी हाँ। फरमाया, उठ नमाज पढ़, नमाज में शिफा है। इब्न कासिर, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जन्नत को ख्वाब में देखा तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के जूतों की घसीटने की आवाज भी सुनाई दी। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरा वहाँ खुसूसी अमाल क्या है, जिसकी वजह से जन्नत में भी तू दुनिया की तरह से मेरे साथ साथ चलता रहा। अर्ज किया कि रात दिन में मेरा वजू टूट जाता है तो वजू करता हूँ, उसके बाद तहियतुल वजू की नमाज जितनी मिकदार हो पढ़ता हूँ। हमें गर्व है, हमारा दिन इस्लाम है। दुनिया का सबसे बड़ा सच और कायनात की सबसे बड़ी हकीकत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। तर्जुमा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नाज़रीन कराम, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।